السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹ، آج فزکس کا دوسرا لیکچر ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اس میں آج پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کو دو فارمولے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہے ریلیشن بٹوین ٹائم پیریڈ اینڈ فریکوینسی۔ بچہ یاد رکھے یہ جو دو فارمولے ہیں ان کے آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ تو اگر آپ پہلے فارمولے کو غور سے دیکھیں تو ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی آپس میں انورسلی ریلیٹڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کمرے میں دو پنکھے ہوں، ایک پنکھا نیا ہے ایک بہت پرانا ہے، تو جب آپ دونوں کو آن کرتے ہیں اور دونوں کو وولٹیج 220 ہی ملتی ہے، لیکن پھر بھی ایک کا سپیڈ کم ہوگا اور ایک کا زیادہ ہوگا۔ جس کا سپیڈ زیادہ ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہے، یہ 20 چکر ایک سیکنڈ میں کاٹتا ہے، جبکہ وہ جو پرانا پنکھا ہے فار ایگزامپل وہ 5 چکر ایک سیکنڈ میں پورا کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جو تیز پنکھا ہے اس کی فریکوینسی 20 ہرٹز ہے اور یہ جو پرانا پنکھا ہے اس کی فریکوینسی 5 ہرٹز ہے۔ ہرٹز جو ہے یہ فریکوینسی کا یونٹ ہے۔ اب یاد رکھیں جس کی فریکوینسی کم ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اور زیادہ ٹائم میں چکر کاٹتا ہے، اور جس کی فریکوینسی زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ چکر کاٹتا ہے۔ تو اگر آپ ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کے ریلیشن کو دیکھیں تو یہ آپس میں انورسلی ریلیٹڈ ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، جتنی فریکوینسی زیادہ ہوگی وہ چیز کم ٹائم لے گا، اور جس کی فریکوینسی کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ چکر کاٹنے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک جرنل ایگزامپل دوبارہ سمجھاتا ہوں جو کہ حج کے بارے میں ہے۔ فار ایگزامپل ایک جوان آدمی ہے اور ایک بوڑھا ہے، تو جب دونوں طواف کرتے ہیں تو جو بوڑھا ہے وہ طواف میں زیادہ ٹائم لیتا ہے، تو اس کا ٹائم پیریڈ بڑھ گیا، آٹومیٹکلی اس کی فریکوینسی کیا ہے، کم ہے۔ لیکن جو جوان حاجی صاحب ہے اس کی بچہ اگر 1 گھنٹے میں وہ 5 طواف کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے، 5۔ اور اگر بوڑھا حاجی صاحب ہے تو وہ بچہ اتنے ہی وقت میں ہو سکتے وہ 1 طواف کرے۔ تو یاد رکھے فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ آپس میں انورسلی ریلیٹڈ ہے۔ جتنی فریکوینسی کم ہوگی یعنی کم چکر کاٹے گا اتنا اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد بچہ یاد رکھے کہ یہ جو سمپل ہارمونک موشن لکھا ہے جس کے بریکٹ میں SHO لکھا ہے، تو اس کا اگر آپ ڈیفینیشن سنیں تو ڈیفینیشن میں کچھ اس طرح لکھا ہے دیٹ وائبریٹری موشن in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and acceleration and displacement are opposite in direction, that motion is called simple harmonic motion۔ اب یاد رکھیں یہ ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے اور یہ جو نیچے فارمولے لکھے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں، ابھی آپ میس مت دیکھیں، ڈائیگرام کو دیکھیں، یاد رکھیں بچہ ادھر پوائنٹ O لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائیگرام میں کیا لکھا ہے، پوائنٹ O۔ اگر آپ پوائنٹ O سے اس بلاک کو رائٹ کی طرف کھینچیں، رائٹ کی طرف، اور آپ اس میں ڈسپلیسمنٹ پیدا کریں x، تو اگر آپ اسی بلاک کو پوائنٹ A سے چھوڑیں گے تو یہ جو بلاک ہے یہ پوائنٹ O کی طرف واپس آئے گا، یہ پوائنٹ O کی طرف واپس آئے گا۔ اب یاد رکھیں یہ جب یہ واپس آئے گا تو اس کے اوپر جو فورس لگتا ہے بچہ اس کو ہم ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں۔ دوبارہ بچہ ڈائیگرام دیکھیں، ادھر ایک دوست آیا وہ باتیں کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا۔ ڈائیگرام دیکھیں بچہ دوبارہ، ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ M جو ہے ماس بلاک یہ 0 پہ کھڑا ہے، 0 پہ رکا ہوا ہے۔ اگر آپ اسی بلاک پہ فورس لگائیں رائٹ کی طرف تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بلاک ہم نے رائٹ کی طرف ڈسپلیس کیا، اور ڈسپلیسمنٹ کے لیے اس ڈائیگرام میں x لکھا گیا ہے۔ اگر میں اب اسی بلاک کو پوائنٹ A سے چھوڑوں گا تو اس پہ جو زور لگے گا بچہ اس زور کو ان لوگوں نے ایک بلیک ایرو سے ریپرزنٹ کیا ہے جو کہ اوپر لکھا گیا ہے، اسی فورس کو ہم ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو F کا جو ڈائریکشن ہے یہ کس طرف ہے، ٹورڈز پوائنٹ O، اور بچہ جو ڈسپلیسمنٹ ہم نے پیدا کیا تھا وہ کس طرف تھا، وہ x کی طرف تھا۔ اب یاد رکھیں جتنا ڈسپلیسمنٹ زیادہ ہوگا اتنا اس میں ریسٹورنگ فورس بھی زیادہ ہوگا۔ اس کا ایک جرنل ایگزامپل سنیں، آپ کے پاس ایک غلیل ہے، غلیل آپ جانتے ہیں اس کو پشتو میں لندہ کہتے ہیں، تو آپ جتنا اس کو کھینچیں گے اس میں ایک زیادہ پیدا ہوگا، ایکس کا مطلب ہے لینتھ، ربر کی لینتھ زیادہ اس میں چینج آئے گا، تو تب اس پتھر بھی زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا۔ یعنی جتنے آپ غلیل کے ربر زیادہ کھینچیں گے اتنا اس پتھر میں ریسٹورنگ فورس زیادہ سٹور ہوتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ریسٹورنگ فورس رائٹ کی طرف ہوتا ہے
ہم اس کو ریسٹورنگ فورس چیز کو لیفٹ کی طرف لاتا ہے اور بچہ جو ڈسپلیسمنٹ کا ڈائریکشن ہوتا ہے وہ رائٹ کی طرف ہوتا ہے۔ اب آپ ادھر واپس آ جائیے، ادھر دیکھیں، ادھر لکھا ہے ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس۔ یہ مائنس میں سمجھا رہا ہوں یہ کیوں لکھا گیا ہے۔ میں شروع میں جب بلاک کھینچ رہا تھا تو میں بچہ اس کو ڈسپلیس کر رہا تھا ٹوورڈز رائٹ، لیکن ریسٹورنگ فورس بلاک کو واپس پوائنٹ او تک لاتا ہے۔ تو چونکہ ریسٹورنگ فورس اور ڈسپلیسمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اس لیے ہم اس میں نیگیٹو کا سائن انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ پھر نیچے لکھا ہے اے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس۔ یہ جو میتھمیٹکس ہے یہ آپ کو اگلے پیج پہ سمجھ آئے گا۔ ادھر دیکھیں بچہ، یہ ڈائیگرام دوبارہ، ادھر لکھا ہے موشن آف ماس اٹیچ ٹو اے اسپرنگ۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسپرنگ ہے جس کے ساتھ ہم نے ایک بلاک باندھا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس بلاک کو میں رائٹ کی طرف ڈسپلیس کرتا ہوں، رائٹ کی طرف میں سے ڈسپلیس کرتا ہوں۔ ڈسپلیسمنٹ کو ڈائیگرام میں کس چیز سے ڈینوٹ کیا گیا ہے؟ ایکس سے۔ جب میں اس پہ رائٹ کی طرف زور لگاؤں گا تو یہ ماس دوبارہ پوائنٹ او کی طرف آئے گا، تو جو فورس اسے واپس پوائنٹ او کی طرف لاتا ہے اس فورس کو ہم ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں۔ اب آپ پہلا لائن پڑھیں میتھمیٹیکلی، ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس۔ یہ مائنس کیوں لکھا؟ یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ ڈسپلیسمنٹ کا ڈائریکشن رائٹ کی طرف ہوتا ہے لیکن ریسٹورنگ فورس کا ڈائریکشن لیفٹ کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب بھی دو ویکٹر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے تو ہم ادھر نیگیٹو کا سائن انٹروڈیوس کرتے۔ پھر آپ نے میتھس میں پڑھا ہوگا کہ جدھر بھی سائن آف پروپورشنلٹی ہوتا ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ایکول جب لگاتے ہیں تو ہم ادھر ایک کانسٹنٹ لگاتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے ریسٹورنگ فورس از اکول ٹو مائنس کے ایکس۔ یہ کے کیا ہے بچہ؟ یہ کانسٹنٹ ہے۔ اب ادھر ایک عجیب لائن لکھا گیا ہے، تھرڈ لائن کو آپ غور سے دیکھیں، ریسٹورنگ فورس کے سامنے ایم اے لکھا گیا ہے۔ یہ کدھر سے آیا؟ تو آپ نے تھرڈ لا آف نیوٹن پڑھا ہے، فار ایوری ریئیکشن دیئر از این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن۔ جب میں فورس لگا رہا تھا اس بلاک پہ رائٹ کی طرف تو وہ فورس ایم اے کے برابر تھا۔ کس چیز کے برابر تھا؟ ایم اے۔ جب بلاک واپس پوائنٹ او کی طرف آتا ہے تو ریسٹورنگ فورس اور جو میرا فورس ہوتا ہے یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں، اس لیے لکھا ہے کہ ریسٹورنگ فورس از اکول ٹو ایم اے۔ اب بچہ یاد رکھیں، ایک سائڈ پہ ایم اے لکھے، دوسرے سائڈ پہ لکھے مائنس کے ایکس۔ دونوں سائڈ کو آپ ایم پہ ڈیوائڈ کریں۔ کس چیز پر؟ ایم پہ، کیونکہ آپ کو اے معلوم کرنا ہے۔ تو جب ہم دونوں سائڈ کو ایم پہ ڈیوائڈ کرتے تو ایم ایم کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، تو ایک سائڈ پہ یہ رہ جائے گا اے از اکول ٹو مائنس کے بائی ایم انٹو ایکس۔ یہ جو کے بائی ایم ہے یہ کے بھی کانسٹنٹ ہے، ماس از آلویز کانسٹنٹ، سو وین وی ڈیوائڈ ون کانسٹنٹ بائی اندر کانسٹنٹ وی ول گیٹ اے تھرڈ کانسٹنٹ۔ اب اگر میں اسی کانسٹنٹ کو نہ لگانا چاہوں، یعنی میں کانسٹنٹ نہیں لگانا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے سائن آف پروپورشنلٹی بھی واپس لگانا ہے اور مجھے از اکول ٹو کو کراس کرنا ہے۔ اب اگر آپ لاسٹ لائن کو دیکھیں، لاسٹ لائن، تو لاسٹ لائن میں سمپل ہارمونک موشن کا ڈیفینیشن چھپا ہوا ہے، دیٹ وائبریٹری موشن in which acceleration and displacement are directly proportional from the mean position but their direction are opposite۔ تو یاد رکھیں، آج جو ہے اس کے بعد جو ہے بچے دو فارمولے ہیں کہ جب بھی ماس اسپرنگ سسٹم کا آپ ٹائم پیریڈ معلوم کرتے تو ٹائم پیریڈ کا فارمولہ کیا ہوگا؟ T is equal to 2 pi m over k۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ تو اگر آپ بچہ اس فارمولے کو غور سے دیکھیں، ٹائم پیریڈ کے فارمولے کو، تو اس سے آپ فریکوینسی کا فارمولہ انتہائی آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ اس کے تمام ورڈز الٹا لکھیں۔ 2 پائی کو لکھا گیا ہے 1/2 پائی اور بچہ m بائی k کو لکھا گیا ہے k بائی m۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی چونکہ ایک دوسرے کے الٹ کے برابر ہے، اس لیے اگر کوئی لڑکا ٹائم پیریڈ کا فارمولہ یاد کرے تو اس سے وہ آسانی سے فریکوینسی کا فارمولہ بنا سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں آپ کو سمجھاؤں گا مزید۔